اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. یہ بچے آواز ٹکرا رہی ہے کیا؟ ہاں سعد، وہی تو میں آواز ڈبل آ رہی ہے. اگر نہ سمجھنا ہے تو آپ لوگ چاہو تو پھر سے کاٹ کر کے لگا لو، ورنہ ایسے رہنے دو جیسے سمجھو. یہ سورۃ التکویر کی آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے. اللہ فرما رہا ہے فلا اقسم بالخنس. خنس یہ خناسہ سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے ہٹنا، پیچھے ہٹنا. اللہ فرما رہا ہے پس خبردار، یعنی لا اکثر زائدہ ہوتا ہے. یہاں ترجمہ ہوگا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی. فلا اقسم بالخنس، پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستارے کی. یعنی یہ ستارے دن میں اپنے منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دن میں دکھائی نہیں دیتے اور نظر ہی نہیں آتے ہیں. جیسے کچھ ستارے ایسے ہیں جیسے زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد، یہ سب ایسے سیارے اور ستارے ہیں جو دن میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمام ستارے ہیں، کیونکہ سب ستارے دن میں غائب ہو جاتے ہیں. تمام ستارے دن میں نظر نہیں آتے، تو اس سے مراد تمام ستارے ہیں. اللہ فرما رہا فلا اقسم بالخنس، پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی. الجوار الکنس، الجوار جاری ہونا، چلنا پھرنا، کنس چھپنا. کہتے ہیں چلنے پھرنے والے اور چھپنے والے ستاروں کی. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بھی قسم کھاتا ہے، چلنے پھرنے والے اور چھپنے والے ستاروں کی. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہو کچھ ستارے چلتے رہتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے ہیں، تو یہ تمام ستارے ہیں جس کے اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھاتا ہے. پہلے قسم کھائی اللہ نے کہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، اور یہاں چلنے پھرنے والے اور چھپنے والے، کنس چھپنے والے، الجوار چلنے والے، تو چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی بھی قسم. واللیل اذا عسعس، اور رات کی بھی قسم اللہ کھا رہا ہے. عسعس جب وہ جانے لگے، واللیل اور رات کی قسم اذا عسعس جب وہ جانے لگے، مطلب جب رات ختم ہونے لگے اور دن شروع ہونے کو ہو تو اسے عسعس یعنی رات کا جانا. واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے، ختم ہونے لگے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کئی چیزوں کی قسم کھاتا ہے، اور صبح کی قسم اذا تنفس جب وہ چمکنے لگے، جب وہ
چمکنے لگے. کیا مطلب؟ ظاہر بات ہے رات ختم ہوئی صبح ہو گئی دن نکل گیا. اب پوری دنیا پوری کائنات جو ابھی تک اس میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا اب وہ چمک اٹھی, اب وہ روشن ہو گئی دنیا. والصبح اذا تنفس, اور صبح کی یعنی صبح کی قسم جب وہ چمکنے لگے. انہ لقول رسول کریم, بے شک یہ بزرگ رسول کا قول ہے. ہاں ابو سعد صلاح الدین سعد آواز جا رہی ہے؟ ہاں معین عبدالہادی, یہ لوگ کہاں سب چلے گئے بھائی؟ کوئی بول ہی نہیں رہا ہے. سعد ابھی بلا رہا ہوں, نہ سعد کی آواز آ رہی ہے نہ معین کی آواز آ رہی ہے. ہاں تو آپ لوگ جب بلایا جائے تو آپ لوگ سنو تاکہ میں سمجھوں کہ آپ لوگ جڑے ہو کہ نہیں جڑے ہو. ہاں ساتھ جڑے ہیں. ارے ٹھیک ہے, نہیں کوئی بات نہیں ہے. اگر قرآن کا درس سننا چاہیں تو سنیں لیکن آواز نہ آئے بس. چلیے میں شروع کر رہا ہوں آگے. اللہ فرما رہا ہے انہ لقول رسول کریم, بے شک یہ بزرگ رسول کا قول ہے. کون سا قول؟ قرآن. یہاں رسول سے مراد کون ہے؟ اس آیت میں رسول سے مراد کون ہے؟ جبریل ہیں. یعنی جبریل علیہ السلام یہ رسول ہیں, قاصد ہیں, پیغمبر یعنی بھیجے ہوئے ہیں. اللہ ان کو بھیجتا ہے, وہی کے ذریعہ ان کو اپنے نبی کے پاس بھیجتا ہے. تو رسول ہو گئے جو پیغام لا کر کے پہنچاتے ہیں. تو اس سے مراد یہاں رسول سے مراد ذہن میں رہے کہ اللہ کے رسول نہیں ہیں بلکہ جبریل علیہ السلام یہ فرشتے ہیں. انہ لقول رسول کریم, بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے. مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں ایک اللہ کا کلام ہے, اللہ کی باتیں ہیں, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جبریل کے حوالے کر دیا کہ اس کو لے کے جاؤ اور اب آخری نبی پر اس کو پہنچاؤ, وہاں تک یہ باتیں پہنچاؤ. اس لیے اس کی نسبت جبریل کی طرف کر دی گئی کہ جبریل کا قول ہے, جبریل کی بات ہے, جبکہ یہ اللہ کا کلام ہے, جبریل لے کر کے آ رہے ہیں. انہ لقول رسول کریم, بے شک یہ بزرگ رسول یعنی جبریل فرشتے کا قول ہے, کلام ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جبریل کی کیا صفت ہے؟ ذی قوہ, جو قوت والے ہیں, طاقت والے ہیں. ذی قوت, طاقت والے ہیں جبریل. عند ذی العرش مکین, عرش والے کے نزدیک بلند مرتبے والے ہیں. مکین کے معنی مضبوط, بلند. عرش والے کے نزدیک, عرش والے سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ جو عرش پر مستوی ہے, جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ یہ جبریل علیہ السلام کی کیا کیا صفتیں ہیں؟ ایک تو طاقت والے ہیں, طاقتور ہیں. عند ذی العرش مکین, اور عرش والے کے نزدیک بلند مرتبے والے ہیں. یعنی اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ تمام فرشتوں میں بہت بلند ہے, کیونکہ ان کے ذمہ بہت اہم کام یہ رسولوں تک اللہ کے کلام کو ایمانداری کے ساتھ پہنچاتے, اس میں کوئی پھیر و بدل نہیں. جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بات, اپنا کلام جبریل کو دے کر کے بھیجتا کہ لے جاؤ میرے فلاں پیغمبر تک پہنچاؤ, تو جبریل سیم ہو بہو وہی بات لا کر کے پہنچا دیتے تھے.
تو انہی کے تعلق سے ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو طاقتور ہیں اور عرش والے کے نزدیک بلند مرتبے والے ہیں، مطاع ثم امین، مطاع یہ اطاعت سے ہے، فرما برداری اسی سے ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مطاع اطاعت کیا ہوا، کیا مطلب کہ جس فرشتے کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، مطاع اطاعت کیا ہوا یعنی اس فرشتے کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، تمام فرشتوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ ثم امین، پھر وہ امانت دار بھی ہیں، وہ جبریل فرشتے امانت دار کس اعتبار سے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو امانت، جو پیغام دے کر کے بھیجتا تھا تو اس میں امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، پوری کی پوری باتیں، پوری چیزیں لا کر کے نبی کو پہنچا دیتے تھے، چاہے وہ ہمارے آخری نبی ہوں، چاہے اس سے پہلے انبیاء کرام ہوں۔ جبریل کا کام یہی تھا کہ وہ نبیوں تک اللہ کے پیغام کو، وحی کو پہنچائیں، تو وہ وحی کے پہنچانے میں امانت داری سے کام لیتے تھے، اس میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ مطاع ثم امین، آسمانوں میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، ثم امین، پھر وہ امانت دار بھی ہیں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وما صاحبکم بمجنون، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی پاگل نہیں، تمہارا ساتھی مجنون اور دیوانہ اور پاگل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جبریل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کا واقعہ آپ جانتے ہو کہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر کے آسمان کی سیر کرائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جن نبی کو لوگ پاگل اور دیوانہ کہتے تھے، کفار قریش جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی باتیں بتاتے تو کہتے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو محمد بیان کر رہا ہے، اللہ المستعان، اور کہتے کہ یہ تو اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، اناپ شناپ بکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی، غیر تو غیر اپنوں نے بھی تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ آپ کا چچا ابو لہب حج کے دوران جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے خیمے میں جاتے اور انہیں دین کی باتیں بتاتے تو جیسے آگے نکلتے پیچھے پیچھے آپ کا چچا ابو لہب پہنچ جاتا اور حاجیوں سے کیا کہتا، بڑی تکلیف والی بات کہتا کہ ابھی تمہارے خیمے میں ایک کوئی نوجوان آیا تھا، کہا ہاں وہ ایک آئے تھے، ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ ابو لہب کہتا کہ دیکھو ارے وہ ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا بھتیجا ہے، اس کی بات کبھی نہیں ماننا، کچھ دنوں سے پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں رہتا ہے، اول پھول بکتا رہتا ہے، اس لیے جو کچھ اس نے کہا ہے وہ سب غلط کہا ہے، اس کی بات کبھی نہیں ماننا، وہ پاگل ہے۔ بتائیے کتنی تکلیف کی بات ہے کہ غیر تو غیر آپ کا سگا چچا ابو لہب آپ کو پاگل کہتا ہے، آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتا ہے۔ بہرحال ان لوگوں کا انجام کیا ہوا یہ آپ نے سورہ لہب میں پڑھ لیا ہوگا پہلے سے کہ ابو لہب کا انجام کیا ہوا۔ اس طریقے سے سارے لوگ کفار قریش آپ کو پاگل اور دیوانہ اور مجنون کہتے تھے۔ اللہ فرما رہا نہیں، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی پاگل نہیں، مجنون نہیں۔ اس کے بعد اگلی جو آیتیں آپ پڑھو گے انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے ہفتے میں پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔